خدا یسوع مسیح کے زندہ بابرکت اور جلالی نام میں آپ سب کو تحسین اور شکرانہ کا سلام۔ خدا آپ سب کو بڑی برکت دے، اور ہم تعریف و ستائش کرتے ہوئے خدا ان کی حضوری میں آگے بڑھتے ہیں، اور کلام مقدس میں سے ہم سیکھ رہے ہیں، جیسا کہ ہم گزشتہ تمام آڈیوز میں سے سیکھتے آئے ہیں۔ اور بک آف جینیسس، پیدائش، اتپتی، برشید کی ہم اسٹڈی کر رہے ہیں۔ یہ وہ کتاب ہے جو کہ بائبل کی پہلی کتاب ہے، موسیٰ نبی نے اس کو لکھا، اور اس کی تدریس میں ہم آگے بڑھ رہے ہیں، ایون دو کہ اس کتاب کی گہرائی بہت زیادہ ہے، اور ہم ہر چند انصاف نہیں کر پا رہے ڈیو ٹو دا لیک آف ٹائم، اور چونکہ ہم سب جو ہیں وہ زندگی کے مختلف چیزوں میں پھنسے ہوئے ہیں، مختلف مصروفیات کا شکار ہیں، تو ہم جتنی بھی اسٹڈی ہم کر سکتے ہیں ہم کر رہے ہیں، لیکن اگر ہم ایک ایک لفظ کو کھنگالنا شروع کریں گے عبرانی زبان کے اندر جا کے، ایک ایک جملے کو، ایک ایک آیت کو اس کے بیک گراؤنڈ کے حساب سے، اور لنگوسٹکلی، اور 4 لیئرز آف ببلیکل انٹرپریشنز کو اپلائی کر کے دیکھیں تو بہت زیادہ وقت لگ جائے گا، اور میں سمجھتا ہوں کہ سال ہر سال اس اسٹڈی کو کرتے ہوئے گزر جائیں گے۔ پیدائش کی کتاب کے شروع کے چند ابواب میں ہم نے اس طرح کر کے دیکھا، اور بہت زیادہ سلولی ہم آگے بڑھے، لیکن اچھی بات یہ ہے کہ ہم نے ان الفاظ کو، ان باتوں کو بڑے گہرے طور پہ اسٹڈی کیا، ان فریزز کو جو اسپیشلی جو کریشن سٹوری ہے جینیسس چیپٹر 1 کے اندر، بڑا زیادہ ہم نے ڈیٹیل میں جا کے چیزوں کو دیکھا، اور ہم خدا کا شکر کرتے ہیں اس بات کے لیے کہ خداوند نے ہمیں بہت کچھ سکھایا ہے کلام مقدس میں سے، مل کر ہم نے سیکھا ہے، پاک روح کی ہدایت سے، پاک روح کی مدد سے، پاک روح کی حضوری سے ہم نے مکاشفات کو سیکھا ہے۔ آج ہم جینیسس چیپٹر 18 کا آغاز کریں گے۔ ہم نے چیپٹر 17 کو بڑا خصوصیت کے ساتھ دیکھا، بڑا ڈیٹیل میں دیکھا۔ کوننٹ آف سرکمسیجن جو ہے، ختنے کا جو کوننٹ ہے، بلڈ ڈرا کرنا، اس حوالے سے ہم نے اس کوننٹ کو دیکھا، اور بڑی ڈیٹیل میں ہم نے نہ صرف پرانے عہد نامہ میں سے بلکہ نئے عہد نامہ میں سے، اور کلیسیا اور ختنہ اور ایماندار کی زندگی اور ختنہ کے حوالے سے جو کنیکشن ہے اس کو بھی دیکھا، اور ہم نے گلیشینز کے جو خط ہے اس کے کانٹیکس کو پڑھا۔ آج ہم جو چیپٹر 18 میں موو ہو رہے ہیں، اگین یہاں پر سدوم اور عمورہ کا ذکر ہے۔ اگین یہاں پر جو ہے وہ سدوم اور عمورہ کے حوالے سے بات آگے بڑھی ہے۔ پچھلے چیپٹرز میں ہم نے جب پڑھا تھا کہ کس طریقے سے باپ ابراہیم نے وہاں پر لوط کی وجہ سے جنگ میں شامل ہونا پڑا باپ ابراہیم کو، اور لوط نے سدوم اور عمورہ کے شہروں میں قیام کرنا پسند کیا، اور وہاں پر مشکل میں پھنسا، اور پھر جب بادشاہوں کی جنگ ہوئی تو سدوم اور عمورہ کے بادشاہ شکست کھا گئے، اور جو لوگ اسیر یا بندی بنا کر لے جائے گئے تھے ان میں لوط اور اس کے گھرانے کے لوگ بھی شامل تھے، جن کو بعد میں ابراہیم نے چھڑایا۔ اور سدوم کا جو بادشاہ تھا اس نے باپ ابراہیم کو آفر کی تھی کہ یہ ساری دولت جو تو لوٹ کر لایا ہے یا واپس لے کر آیا تو رکھ لے، تو باپ ابراہیم نے اس چیز کو ریفیوز کیا تھا۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ سدوم اور عمورہ کے گناہ جو ہیں، اور وہ بیسیکلی 5 شہر تھے، صرف سدوم اور عمورہ نہیں تھے۔ ہم دوبارہ واپس اس چیپٹر میں جائیں گے، اور ہم دیکھتے ہیں کہ 5 بادشاہ جو تھے ادھر تھے، اور 4 بادشاہ جنہوں نے جو ہے جنگ کی، اور یہ 5 شہر جو تھے، سدوم کا شہر تھا، عمورہ کا شہر تھا، ادما کا شہر تھا، زبوئیم کا شہر تھا، اور سگر جو ہے وہ شہر، یہ 5 شہر تھے۔ اور آگے جا کر ہم دیکھتے ہیں کہ خداوند نے ان شہروں کو تباہ کرنے کی جو ہے وہ ٹھانی، اور سگر کا جو شہر تھا وہ بچ گیا تھا، کیونکہ لوط زیادہ دور بھاگ نہیں سکتا تھا، اور فرشتوں نے کہا تھا کہ جب فرشتے آگے جا کر حملہ کرتے ہیں اور سدوم اور عمورہ کو تباہ کرتے ہیں تو اس نے کہا کہ مجھے سگر تک جانے دے، تو فرشتوں نے کہا تھا کہ ٹھیک ہے، سگر تک تو جا سکتا ہے۔ اور ویسے بھی جو شرط جو تھی وہ یہ تھی کہ ایک شہر میں اگر 2 لوگ بھی راست باز ہوں گے، اور ٹوٹل جو ہے 10 لوگوں کے حوالے سے باپ ابراہیم نے شفایت کی تھی، اور ہم شفایت کے حوالے سے اور زیادہ ڈیٹیل میں پڑھیں گے۔ لیکن آج ہم چیپٹر 18 کی ورس 1 میں پڑھتے ہیں، لکھے کہ پھر خداوند ممرے کے بلوتوں میں اسے نظر آیا، اور وہ دن کو گرمی کے وقت اپنے خیمہ کے دروازہ پر بیٹھا تھا۔ یہ بیسیکلی ختنے کے فوراً بعد کا وقت ہے، لٹرلی جو ہم دیکھتے ہیں کہ تکلیف میں سے، پین میں سے گزر رہے ہیں باپ ابراہیم،
اور جب یہ ختنہ ہوا ہے اس سے 1 یا 2 دن کے بعد کی یہ بات ہے. اور لیکن باپ ابراہیم جو ہیں وہ بہت زیادہ صبر والے ہیں اور بہت زیادہ مہمان نواز تھے، اور انہوں نے یہاں پر بھاگ بھاگ کر کام کیا. اور لکھے کہ اس نے اپنی آنکھیں اٹھا کر نظر کی اور کیا دیکھتا ہے کہ 3 مرد اس کے سامنے کھڑے ہیں، اور ان کو دیکھ کر خیمہ کے دروازے سے ان سے ملنے کو دوڑا اور زمین تک جھکا اور کہنے لگا کہ اے میرے خداوند، اگر اب مجھ پر آپ نے کرم کی نظر کی ہے تو اپنے خادم کے پاس سے چلے نہ جائیں، بلکہ تھوڑا سا پانی لایا جائے اور آپ اپنے پاؤں دھو کر اس درخت کے نیچے آرام کریں. میں کچھ روٹی لاتا ہوں، آپ تازہ دم ہو جائیں تب آگے بڑھیں، کیونکہ آپ اسی لیے اپنے خادم کے ہاں آئے ہیں. انہوں نے کہا کہ جیسا تو نے کہا ہے ویسا ہی کر. تو یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ جو تمثیل ہمیں نظر آتی ہے، جو تکلیف باپ ابراہیم کی ہے، وہ اس کو ہم کلیسیا کے ساتھ جوڑ سکتے ہیں، اور یہ جو گرمی کا وقت ہے اس کو ٹریبولیشن ٹائم کے ساتھ جوڑ سکتے ہیں. اور تباہی اور بربادی جو کہ دنیا صدوم جو ہے اس دنیا کا نشان ہے، اس کی تباہی اور بربادی آ چکی ہے. اور لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ ایماندار جو باپ ہے ابراہیم، جو کہ ایمانداروں یا کلیسیا کے والد سے ظاہر کرتے ہیں، ان کو وزٹ کیا گیا ہے خداوند کی طرف سے اور ان کے اینجلز کی طرف سے. سو دس ایکچولی یہ جو ساری سٹوری ہے اس کو اگر ہم تمثیل کے طور پر دیکھیں تو یہ آخری زمانہ کی مصیبت یا ٹریبولیشن کو بھی ظاہر کرتی ہے کہ جب ہم بھی خون بہائے جانے کی تکلیف میں سے گزر رہے ہوں گے، اور کلیسیا جو ہے وہ دکھ اور تکلیف کا شکار ہوگی، اور گرمی جو ہے وہ سر پہ ہوگی. مینس کہ جو دن کا سب سے زیادہ تکلیف دہ ٹائم ہے اس میں سے ہم گزر رہے ہوں گے. تب خداوند ہماری کمفرٹ بن کر ہمارے پاس آئیں گے اور فرشتوں کو بھیجا جائے گا، جیسا کلام مقدس میں بھی لکھا ہے کہ وہ اپنے فرشتوں کو زمین کے چاروں کونوں کی طرف، چاروں ہواؤں کی طرف بھیجے گا، ہر سمت میں بھیجے گا. یہاں پر باپ ابراہیم خداوند پہلے بائبل پہلی آیت میں لکھا ہے کہ خداوند ممرے کے بلوتوں میں سے نظر آیا. سو دیر واز دیٹ سائن، اور ایک دم باپ ابراہیم نے دیکھا کہ 3 مرد کھڑے ہیں. آبویسلی ان میں سے ایک خداوند یسوع مسیح ہیں اور 2 فرشتے ہیں. اس پر عموماً میں نے دیکھا ہے کہ لوگوں کو بحث کرتے ہوئے کہ وہ جو فرشتے تھے وہ کون کون تھے. کچھ لوگ کہتے ہیں جی جبرائیل اور میکائیل تھے، کچھ لوگ کہتے ہیں کہ جی رافائیل اور جبرائیل تھا، کیونکہ رافائیل اس لیے کہ رافائیل جو ہے وہ شفا کو کیری کرتا ہے، اور ابراہیم کو وہاں پر اپنے ختنہ کے زخم سے جو ہے وہ شفا درکار تھی، اور جیسے ہی وہاں پر وہ آتے ہیں تو باپ ابراہیم جو ہے وہ ایک دم شفا پا جاتے ہیں، اپنے زخم کی تکلیف جو ہے اس سے ایک دم چھٹکارا پاتے ہیں، اور ان کو ریئلائز ہوتا ہے کہ اب تکلیف باقی نہیں رہی، اور اس لیے وہ بھاگ بھاگ کر کام کر رہے ہیں، کیونکہ ایڈلٹ سرکمسیجن جو ہے وہ بہت زیادہ پینفل ہوتا ہے. اور لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ باپ ابراہیم جو ہیں وہ اس پین کے باوجود، یا پھر اس پین میں سے گزر چکے ہیں، اس کے باوجود وہاں پر بھاگ کر ان کی خدمت گزاری میں پڑ جاتے ہیں. اور جبرائیل اس لیے کہ وہ خداوند کی طرف سے للکار والا فرشتہ ہے، خداوند کی قوت اور طاقت کو ظاہر کرتا ہے. یا میکائیل اس لیے کہ وہ لشکروں کا جو خداوند کے لشکر ہیں ان کا سردار ہے، اور آسمان پر سے یہ جو آگ برسانے کا جو سسٹم ہوا، اور وہاں پر جو ہے یہ فرشتہ خدا کا پاورفل فرشتہ وہاں پر کام کر رہا تھا. لیکن بائبل اس سلسلے میں خاموش ہے. کوئی یہ نہیں بتایا گیا کہ ہزاروں لاکھوں کروڑوں جو فرشتے ہیں خداوند کے پاس، یا جو بڑے بڑے سردار فرشتے ہیں ان میں سے کون سے یہ 2 فرشتے ہیں. could it be جبرائیل اینڈ میکائیل؟ اٹ ڈزنٹ میک اینی ڈفرینس. میکائیل یا رافائیل تھے یہ بھی کوئی ڈفرینس نہیں میک کرتا، یا جبرائیل یا رافائیل تھے یا اوریل تھا، ان میں سے کون کون سا فرشتہ وہاں پہ، کون سے 2 فرشتے آئے تھے، اٹ ڈز ناٹ میک اینی ڈفرینس. اور ہمیں اس چیز میں ڈویل کرنے کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں اس چیز میں بہت زیادہ پریشان ہونے کی ضرورت بھی نہیں، کیونکہ اگر بائبل نے اس چیز میں خاموشی اختیار کی ہے تو اس کے پیچھے ریزن یہ ہے کہ خداوند چاہتا ہے کہ ہم اس سٹوری پر کانسنٹریٹ کریں اور ان ریزنز کو دیکھیں جس کی وجہ سے سدوم اور عمورہ تباہی کا شکار ہوئے، اور خداوند کا جو ایٹیٹیوڈ تھا وہاں پر، باپ ابراہیم کا جو ایٹیٹیوڈ تھا اس پر غور کیا جائے. لیکن فرشتوں کے ناموں کے چکر میں پڑنے کی ضرورت نہیں. ہاں بہرکیف یہ جو مین جو بندہ وہاں پر نظر آ رہا ہے جو کہ باپ ابراہیم کے پاس ٹھہر گئے، وہ اس کے بارے میں بڑا کلیئرلی لکھا ہے کہ وہ خود خداوند تھے. جو یہودی حلقے ہیں وہ اس چیز کو نہیں مانتے، وہ سمجھتے ہیں کہ شاید وہ بھی ایک اینجل ہے، کیونکہ آبویسلی وہ خداوند یسوع مسیح کو یہوہ یا خدا کا بیٹا نہیں مانتے، اور یہ نہیں مانتے کہ وہ خداوند یسوع مسیح پرانے عہد میں نظر آ رہے تھے. آبویسلی ہمیں جو ہے وہ اس چیز کا اندازہ ہے اور ہمیں اس چیز کا پتہ ہے، لیکن یہودی لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ 3 فرشتے تھے، اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید میکائیل نے جو ہے وہ
وہاں پر باپ ابراہیم کے ساتھ بحث و مباحثہ کیا، اور باقی جو 2 اینجل سے جبرائیل اور رافائل وہ شاید آگے گئے تھے۔ لیکن اگین وہی بات آ گئی کہ چونکہ یہودا کے جو گھرانہ کے لوگ ہیں وہ مسیح کی شخصیت سے، مسیح کی الوہیت سے ناواقف ہیں، اس لیے وہ اس طرح کے کلیم کرتے ہیں۔ لیکن ہم جو ہے جو کہ کلام مقدس کو ڈیفرنٹ اینگل میں سمجھتے ہیں اور مسیح کی شخصیت اور الوہیت سے واقف ہیں اور مسیح کو ایکسپیرینس کر چکے ہیں، ہمیں یہ پتہ ہے کہ وہ شخص جو خداوند باپ ابراہیم کے پاس خداوند کے نام سے وہ ٹھہر گئے، وہ خود خداوند یسوع مسیح تھے، اور وہاں پر جو نیگوشیشن ہوئی وہ بھی خدا اور انسان کے درمیان ہو رہی ہے، کسی اینجل یا کسی انسان کے درمیان نہیں ہو رہی ہے۔ اور پھر وہاں پر جو ورشپ کا فیکٹر نظر آتا ہے اس میں روکا نہیں گیا باپ ابراہیم کو، دیٹ مینس کہ دیٹ واز لارڈ گاڈ ہمسیلف جو کہ وہاں پر انسانی شکل میں موجود تھے۔ آگے جا کر لکھا ہے کہ 6 آیت میں جب انہوں نے کہا کہ جیسا تو نے کہا ہے ویسا ہی کر، تو لکھا ہے کہ ابراہیم ڈیرے میں سارا کے پاس دوڑا گیا اور کہا کہ 3 پیمانہ باریک آٹا جلد لے اور اسے گوندھ کر پھلکے بنا۔ یہاں پر بے خمیری روٹی جو ہے وہ بنائی جا رہی ہے، اور چونکہ یہ عید کے دن تھے، اور بے خمیری روٹیوں کی عید جو یعنی بہار کا موسم ہے اس کے دن تھے، جس میں اسحاق کی پیدائش کی خوشخبری ان کو ملتی ہے۔ اور ہم دیکھتے ہیں کہ باپ ابراہیم کا جو ہیسٹینیس ہے، یعنی کہ بھاگ دوڑ کرنا، 2-3 چیزیں تھیں جو کہ ان کو روک سکتی تھیں۔ ایک تو ایک بڑھاپا تھا، دوسرا یہ تھا کہ ان کے پاس آبویسلی پیسے تھے، نوکر چاکر کافی تھے، وہ کہہ بھی سکتے تھے کہ جی نہیں جی کسی نے آواز دو یا کسی کو بلاؤ اور اس کو کہو کہ جی یہ فلاں فلاں ذرا روٹی تیار کراؤ، ایسا نہیں تھا، وہ خود جو ہے انہوں گئے۔ اور تیسرا یہ تھا کہ وہ چونکہ ختنہ کے پروسیس میں سے گزرے تھے، تو ہی کوڈ ہیو سیڈ کہ میں تو ابھی تکلیف میں ہوں، میں کیسے یہ سب کچھ برداشت کروں۔ لیکن وہاں پر باپ ابراہیم کا بھاگنا جو ہے، بھاگ دوڑ کر کام کرنا، 2-3 چیزوں کو ظاہر کرتا ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ وہ خداوند سے کتنا پیار کرنے والے تھے، خداوند ان کے دوست تھے، اور وہ اپنے دوست کو جب گھر میں آتا وہ دیکھتے ہیں تو انہوں نے وہ کام اپنی دل کی خوشی سے کیا، جو کہ خداوند جس کو عزیز رکھتا ہے، بائبل میں لکھا ہے خداوند خوشی سے دینے والے کو عزیز رکھتا ہے۔ اور دوسرا یہ ہے کہ باپ ابراہیم بہت زیادہ مہمان نواز ہیں، اور اپنی نیچر جو ہے ان کی نظر آتی ہے کہ وہ بہت زیادہ پیار کرنے والے اور مہمان نوازی کرنے والے شخص تھے۔ اور یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ 3 پیمانہ باریک آٹا لیا اور اس کو گوندھ کر پھلکے بنوائے، اور گلہ کی طرف لکھا ہے کہ ابراہیم گلہ کی طرف دوڑا اور ایک موٹا تازہ بچڑا لا کر ایک جوان کو دیا، اور اس نے جلدی جلدی اسے تیار کیا۔ اس ساری جو سچویشن میں ہمیں جو ہے وہ یہ سب کچھ نظر آ رہا ہے، اور باپ ابراہیم بھاگ بھاگ کر جو ہے وہ یہ سب کچھ کر رہے ہیں۔ آٹا لیا گیا، اسے جو ہے وہ پھلکے بنائے گئے، جو بچڑا جو لیا گیا اس سے پھلکے بنائے گئے، اور اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ مکھن اور دودھ اور اس بچڑے کو جو اس نے پکوایا تھا لے کر ان کے سامنے رکھا، اور آپ ان کے پاس درخت کے نیچے کھڑا رہا اور انہوں نے کھایا۔ مینس کہ وہ بیٹھ کر فرشتے اور خداوند دیکھ رہے تھے، اور باپ ابراہیم نے سارا کچھ تیار کروایا جلدی جلدی اسی دن میں، اور ان کے سامنے جو ہے وہ رکھا، اور خود خادمانہ طور پر وہاں پر کھڑے رہے۔ برکت پانے کا کلیہ یہی ہے میرے چیزوں، حالانکہ اس گھرانے کے سردار ہیں باپ ابراہیم، اور وہ چاہتے تو یہ سب کچھ نوکروں سے کروا سکتے تھے اور وہ بیٹھے رہتے ساتھ، لیکن وہ لکھا ہے کہ وہ پیچھے کھڑے رہے ان کے ساتھ، ان کے پاس درخت کے نیچے کھڑے رہے جب تک انہوں نے کھا نہ لیا، اور خدمت گزاری کی روح ہمیں یہاں پر نظر آتی ہے۔ اور ایک اور چیز بھی یاد رہے کہ حزقیل کی کتاب میں جب ہم پڑھتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ فسح کے موقع پر وہاں پر بچڑا لایا جائے گا جب 1000 سال کی بادشاہی آئے گی، جس کا ذکر حزقیل کی کتاب 45ویں باب میں ہے، اور اس کی 18ویں آیت میں لکھا ہے کہ خداوند یوں فرماتا ہے کہ پہلے مہینے کی پہلی تاریخ کو، جو کہ نسان یا ابیب کا مہینہ ہے، لکھا ہے کہ تو ایک بے عیب بچڑا لینا اور مقدس کو پاک کرنا، اور کاہن خطا کی قربانی کے بچڑے کا لہو لے گا اور اس میں سے کچھ مسکن کے ستونوں پر، مذبح کی کرسی کے چاروں کونوں پر اور اندرونی صحن کی دروازہ کی چوکھٹوں پر لگا لے گا۔ اور پھر لکھے کہ تو مہینے کی 7ویں تاریخ کو ہر ایک کے لیے جو خطا کرے اس کے لیے بھی جو نادان ہے ایسا ہی کرے گا، اسی طرح تم مسکن کا کفارہ دیا کرو گے۔ اور تم پہلے مہینے کی 14ویں تاریخ کو، جو کہ فسح کا دن ہے، لکھا ہے کہ عید فسح منانا ہے۔ یہ 1000 سال کی بادشاہی کے اندر ہو رہا ہے، اور جو 7 دن کی عید ہے، لکھا ہے کہ اس میں بے خمیری روٹی کھائی جائے۔ اسی دن فرما روا یعنی کہ خداوند یسوع مسیح
اپنے لیے اور تمام اہل مملکت کے لیے خطا کی قربانی کے واسطے ایک بچھڑا تیار کر کے رکھے گا۔ اب یہاں پر بچھڑے کا ذکر ہے، اور موسیٰ نبی کی شریعت سے پہلے یا موسیٰ نبی کے آنے سے پہلے بھی فصح کے موقع پر بچھڑا قربان کیا جاتا تھا، جو کہ باپ ابراہیم نے وہاں پر کیا ہے۔ لیکن جب ملک مصر میں تھے تو تب قانون میں تھوڑی سی جو ہے وہ ایڈجسٹمنٹ کی گئی، اور برے کے حوالے سے حکم دیا تھا کہ برا لیا جائے، اور پھر تھرو آؤٹ دا سینچریز برا ہی لیا جاتا رہا۔ یسوع مسیح کی صلیب کے باعث قربانی موقوف ہوئی اور خدا کا برا وہ ٹھہرا۔ لیکن جب 1000 سال کی بادشاہی آئے گی تو اس کے بعد پھر واپس بچڑے کی قربانی جو ہے وہ سٹارٹ ہو جائے گی، یعنی کہ موسیٰ سے پہلے تھرو آؤٹ فصح کے موقع پر بچڑے کی قربانی ہوتی تھی، اور یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ باپ ابراہیم نے بھی بچڑے ہی کی قربانی کی، اور 1000 سالہ کی بادشاہی جو ہے اس کے بعد پھر دوبارہ بچڑے ہی کی قربانی کی جائے گی۔ لیکن موسیٰ کے دور سے لے کر مسیح تک برے کی قربانی ہوتی رہی۔ تو یہ یعنی کہ ایک ڈفرنس ہمیں نظر آتا ہے۔ تو پہلی 8 آیات کو ہم نے پڑھا ہے، اور آگے ہم دیکھتے ہیں کہ کس طریقے سے خدا نے اور فرشتوں نے وہاں پر جب پوچھا کہ تیری بیوی کہاں ہے، اور پھر وہاں پر جو ہے وہ اناؤنسمنٹ کی کہ کس طریقے سے جو ہے وہ بیٹا پیدا ہوگا۔ خداوند آپ سب کو بڑی برکت دے، یسوع مسیح ناصری کے نام ہے، آمین۔ خدا یسوع مسیح کے زندہ بابرکت اور جلالی نام میں آپ سب کو تحسین اور شکانہ کا سلام۔ خدا آپ سب کو بڑی برکت دے اور اپنا رحم اور فضل کا ہاتھ سدا اپنے بچوں کے سر پر رکھے۔ بک آف جینیسس، پیدائش، اتپتی، براشیت کی ہم اسٹڈی کر رہے ہیں، اور اس کے 18ویں باب میں ہے۔ کلام مقدس کی سچائیوں کو ہم پڑھ رہے ہیں، سن رہے ہیں، جان رہے ہیں، اپنے آپ کو خداوند کے حوالے کرتے ہیں ہم سب مل کر، تاکہ ہماری بھوک اور پیاس کلام کے لیے بڑھے، اور ہم کلام کی جو راست بازی کے بھوکے اور پیاسے ہیں، ہم خداوند کے کلام میں سے لیں، سیکھیں، اس پر عمل کریں اور اس کو اپنی زندگیوں کا حصہ بنائیں۔ ہم نے پہلی 8 آیات پڑھ لیں بک آف جینیسس کی، چیپٹر 18 کی، اور ہم نے دیکھا کہ کس طریقے سے عید فصح کا وہ موقع ہے، اور باپ ابراہیم نے ہر چند کے وہ تکلیف میں تھے، لیکن ہم دیکھتے ہیں خداوند نے ان کی تکلیف کو دور کیا، اور انہوں نے خداوند کی خدمت کی، اور ان کے 2 ساتھی فرشتے جو ہیں ان کی بھی خدمت کی، اور مکھن اور دودھ اور اس بچڑے کو جو اس نے پکوایا تھا لے کر ان کے سامنے رکھا، اور خود وہاں پر کھڑے رہے۔ آگے جا کر ہمیں 9ویں آیت کے بعد سے پتہ لگے گا کہ ہم کیوں کر یہ کہتے ہیں کہ یہ عید فصح کا موقع تھا۔ لکھا ہے کہ پھر انہوں نے اس سے پوچھا کہ تیری بیوی سارہ کہاں ہے؟ ابراہیم نے کہا کہ وہ ڈیرے میں ہے۔ تب اس نے کہا کہ میں پھر موسم بہار میں تیرے پاس آؤں گا۔ یہاں سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ وہ بہار کا موسم تھا، بہار کے دن تھے، جو کہ عید فصح کے ایام ہیں۔ عبرانی میں جو لفظ یہاں پر آیا ہے اس کا مطلب ہے زندگی کا وقت۔ موسم بہار کے لیے جو لفظ آیا ہے the time of life, the new beginnings، اور ہم دیکھتے ہیں کہ یہ برتھنگ ٹائم ہے لیمز کے لیے۔ پہلے پھلوں کی عید اس میں آتی ہے، پہلا پھل ہمیں ملتا ہے، اور جو محنت ہے اس کو وصول کرنے کا وقت آ جاتا ہے۔ اور لکھا ہے کہ تیری بیوی سارہ کے بیٹا ہوگا، اور اس کے پیچھے ڈیرے کا دروازہ تھا، سارہ وہاں سے سن رہی تھی۔ ابراہیم اور سارہ ضعیف اور بڑی عمر کے تھے، اور سارہ کی وہ حالت نہیں رہی تھی جو عورتوں کی ہوتی ہے۔ تب سارہ نے اپنے دل میں ہنس کر کہا کہ اس قدر عمر رسیدہ ہونے پر بھی میرے لیے شادمانی ہو سکتی ہے، حالانکہ میرا خاوند بھی ضعیف ہے۔ پھر خداوند نے ابراہیم سے کہا کہ سارہ کیوں کر یہ کہہ کر ہنسی کہ کیا میرے جو ایسی بڑھیا ہو گئی ہوں واقعی بیٹا ہوگا؟ کیا خداوند کے نزدیک کو مشکل بات ہے؟ موسم بہار میں معین وقت پر، یعنی کہ اپوائنٹڈ ٹائم پر، اور اپوائنٹڈ ٹائم کون سے ہیں؟ خداوند کی عیدیں، فصح کا ٹائم، میں تیرے پاس پھر آؤں گا اور سارہ کے بیٹا ہوگا۔ تب سارہ انکار کر گئی کہ میں نہیں ہنسی تھی، کیونکہ وہ ڈرتی تھی، پر اس نے کہا نہیں، تو ضرور ہنسی تھی۔ اس واقعے میں ہم دیکھتے ہیں کہ مختلف چیزیں ہوئی ہیں۔ سب سے پہلا جو واقعہ یہ ہے کہ وہ موسم بہار کا وقت ہے،
خداوند یسوع مسیح اور ان کے ساتھ دو فرشتے عید فصح کے موقع پر باپ ابراہیم کے پاس آئے ہیں، اور عید فصح کی جو سیلیبریشن ہے وہ خداوند نے اپنے دوست کے ساتھ کی ہے۔ ایک اور بھی ریزن ہے کہ بائبل میں لکھا ہے کہ ہر شخص اپنے گھرانے کے ساتھ اس عید کو منائے، تو ہم دیکھتے ہیں کہ یہاں پر نہ صرف دوستی کا اظہار ہوا بلکہ یہاں پر گھرانے کے طور پر بھی عید منائی جا رہی ہے۔ خداوند نے ابراہیم کو اپنا بیٹا، اپنا بھائی قرار دیا ہوا ہے، اور ہم دیکھتے ہیں کہ ایمانداروں کا وہ باپ ہے، اور ہم سب نے اپنے باپ ابراہیم میں خداوند کے ساتھ اس عید کو سیلیبریٹ کیا جہاں پر، جیسا کہ عبرانیوں کے خط میں لکھا ہے کہ جب ابراہیم نے دہ یکی دی تو لاوی نے، جو کہ ابراہیم کے صلب میں تھا، جو کہ اس کی نسل سے آنے کو تھا، اس نے بھی دہ یکی دے دی کیونکہ وہ ابراہیم کی نسل سے تھا۔ اسی طرح ہم سب جو جسمانی یا روحانی طور پر ابراہیم کی نسل میں سے ہیں اور باپ ابراہیم کے اندر جڑے ہوئے ہیں، جیسا کہ کلام مقدس میں لکھا ہے کہ جتنوں نے مسیح کو قبول کر لیا ہے، جتنوں نے بپتسمہ لے لیا ہے، وہ سب ابراہیم کے اندر جڑ گئے ہیں، ابراہیم کی میراث کے وارث ہیں، وعدہ کے وارث ہیں۔ تو ہم سب نے بھی اس عید میں، اس سیلیبریشن میں اپنے خداوند یسوع مسیح، ان کے پاک فرشتوں اور باپ ابراہیم کے ساتھ ہم سب نے بھی اس میں شرکت کی، اور اس کی جو فلفلمنٹ ہوگی وہ 1000 سال کی بادشاہی میں ہوگی کہ جب باپ ابراہیم بھی وہاں پر ہوں گے اور خداوند یسوع مسیح بھی ہوں گے، اسحاق اور یعقوب، اور یہ تمام خداوند کے کلام کے جو بڑے نام ہیں اور جو خداوند کے لوگ ہیں، خداوند کے ہم سے پہلے کے ایماندار مقدسین جو گزرے، وہ سب کے سب وہاں پر موجود ہوں گے، اور فرما روا خداوند یسوع مسیح ممسوح فرما روا خود اپنے ہاتھوں سے جو ہے وہ عید کا آغاز کریں گے، اور ہم سب اس میں شامل ہوں گے۔ تو یہاں پر یہ جو کچھ ہوا ہے، یہ بادشاہی کے اندر ہونے والی چیزوں کا پیش خیمہ ہے۔ بادشاہی کے اندر جو کچھ ہوا چاہتا ہے یا ہوگا، اس کی کہہ لیں کہ آغاز ہے، اس کی ایک تصویر ہے، اور ہم سب جو ہے وہ اس کا حصہ بنیں گے۔ اور پھر لکھا ہے کہ خداوند نے کہا کہ دیکھ تیری بیوی سارہ کے بیٹا ہوگا، اور اس کے پیچھے ڈیرے کا دروازہ تھا، سارہ وہاں سے سن رہی تھی۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ خداوند نے جو ہے وہ خداوند کو معلوم نہیں تھا کہ اس کی بیوی سارہ کہاں ہے۔ بیسیکلی خداوند چاہتے تھے کہ سارہ اٹینٹیو ہو جائے۔ خداوند کو معلوم تھا کہ وہ ڈیرے میں ہے، کیونکہ نظر نہیں آئی، اور ابراہیم نے کنفرم بھی کیا کہ وہ ادھر ہے۔ اٹس جسٹ لائک کہ جب آپ مثلا پردے والے گھر میں کسی میں چلے جائیں، ہم جو پاکستان کے جو لوگ ہیں، جو انڈیا سے ہیں، شاید وہاں پہ یہ کانسیپٹ زیادہ نہیں ہے، لیکن پاکستان کے لوگ ہیں، وہاں پر کئی ایسے علاقہ ہیں، ایسے شہر ہیں، ایسے جہاں پر اسلامک آبادی زیادہ ہے، تو وہ ایک پردے کا کلچر جو ہے وہ ڈیولپ ہوا ہے کہ وہاں پر عموماً عورتیں جو ہیں وہ مردوں کے سامنے، اسپیشلی جب وہ اجنبی ہوں، مسافر ہوں اور وزٹرز ہوں اور وہ گھر میں وزٹ کر رہے ہیں، تو وہ ان کے سامنے نہیں آنا چاہتی ہیں، آتی نہیں ہیں۔ اٹس جسٹ لائک اے نارمل تھنگ۔ لیکن کیا ہوتا ہے کہ ان کو ساری پروسیڈنگ کا پتہ ہوتا ہے۔ تو یہاں پر جب خداوند نے کہا کہ سارہ کہاں ہے، کیونکہ آبویسلی سارہ نے سارا کچھ دیکھا ہوگا کہ یہ بھاگ دوڑ کیا ہو رہی ہے، گھر میں ایک دم جو ہے ہلچل سی مچی ہے، نوجوانوں کو کہا جا رہا ہے کھانا تیار کرو، یہ کرو، وہ کرو، اور ہو سکتا ہے کہ چونکہ لکھا ہے کہ ابراہیم ڈیرے میں سارہ کے پاس دوڑا گیا اور 3 پیمانہ آٹا لے کر کہا کہ اسے گوندھ کر پھلکے بنا۔ تو سارہ نے جو ہے سب کچھ کام وہاں پر کیا ہے، لیکن وہ دروازہ کے پاس ہے، باہر نہیں آئی۔ اور یہاں پر لکھا ہے کہ خداوند نے کہا کہ بیٹا ہوگا، اور وہ سن رہی تھی۔ اور ابراہیم اور سارہ ضعیف اور بڑی عمر کے تھے، اور سارہ کی وہ حالت نہیں رہی تھی جو عورتوں کی ہوتی ہے۔ تو یہاں پر بائبل نے تھوڑا سا ڈھکے چھپے الفاظ میں 11ویں آیت میں ایک بات کی ہے کہ جو مینسٹریشن سائیکل ہے، جو ماہواری ہے، جو ہماری بہنوں یا خواتین کو جو ہے وہ منتھلی اس میں سے گزرنا پڑتا ہے، وہ چیز ختم ہو چکی ہوئی تھی، اور لکھا کہ سارہ کی وہ حالت نہیں رہی تھی جو عورتوں کی ہوتی ہے۔ عورتوں کی کیا حالت ہوتی ہے، ہم سب کو پتہ ہے کہ جب تک جو ہے وہ سائیکل چلتا ہے منتھلی پیریڈز کا، تو وہ اس چیز کی ضمانت ہے، اس چیز کا غمازی ہے کہ اولاد ہو سکتی ہے، کیونکہ یہ خدا کی طرف سے ایک طبعی طور پر ایک فزیکل
کہہ لیں کہ اٹس اے فزیکل کنڈیشن اینڈ اٹس ایکچولی اے بلیسنگ، کیونکہ اگر ایسا نہیں ہوگا تو بیماریاں لاحق ہو سکتی ہیں۔ سو ایوری منتھ جب یہ سائیکل اس تکلیف میں سے یا اس سارے پروسیس میں سے کسی خاتون کو گزرنا پڑتا ہے تو اس چیز کی ضمانت ہوتا ہے، اس چیز کا نشان ہوتا ہے کہ وہ خاتون ابھی بھی اولاد پیدا کرنے کے قابل ہے اور وہ حاملہ ہو سکتی ہے۔ لیکن ایک وقت آتا ہے عمر کے اندر، کہہ لیں کہ ڈپینڈ کرتا ہے مختلف لوگوں پر، لیکن اراؤنڈ کہہ لیں کہ ایک ادھیڑ عمر کے بعد ایک وقت ایسا آتا ہے کہ یہ سلسلہ بند ہو جاتا ہے اور اس کے بعد اولاد ہونا جو ہے تقریباً ناممکن ہوتا ہے، کیونکہ یہ ایک نیچرل سائیکل ہے جو کہ بہت ینگ ایج میں شروع ہوتا ہے اور پھر ایک سرٹن ایج کے بعد ختم ہو جاتا ہے۔ تو وہ جو تھرو آؤٹ دیٹ پیریڈ اٹس پاسبل کہ وہ حمل ٹھہر سکے، لیکن اس کے بعد پھر ایسا نہیں ہوتا۔ تو یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ سارہ کی وہ حالت نہیں رہی، اور سارہ نے جو ہے وہ سارہ کو بھی پتہ ہے اس چیز کا، ان کو سب کو پتہ تھا۔ ایک روایت یہ کہتی ہے جو کہ عبرانی روایت ہے، یہودیوں کے جو ریبائز ہیں ہمارے وہ یہ روایت رکھتے ہیں کہ سارہ کے یہاں پر ہنسنے کا مقصد ایک اور بھی تھا کہ اس نے سڈنلی محسوس کیا کہ اس کی بدن میں تبدیلی واقع ہوئی ہے اور اس کا جو ہے وہ سائیکل جو خون کا ہے وہ پھر شروع ہو گیا۔ سال ہر سال کے بعد اس نے اس تبدیلی کو محسوس کیا، کیونکہ بائبل یہ بتاتی ہے کہ اس کی وہ حالت نہیں تھی، اس وجہ سے وہ ہنسی اور وہ خوشی کے ساتھ ہنسی، لیکن وہ حیران بھی تھی کیونکہ وہ دل میں ہنسی کہ کیا اس قدر عمر رسیدہ ہونے پر بھی میرے لیے شادمانی ہو سکتی ہے، حالانکہ میرا خاوند بھی ضعیف ہے۔ لیکن خداوند نے وہاں پر انتظام کیا سارہ کے لیے، اور جیسا یہاں پر دو معجزات ہوئے ہیں، کیونکہ ہم دیکھتے ہیں کہ خداوند شفا کو لے کر آئے ہیں، اور رافائیل جو ہے اس لیے میں نے پہلے کہا کہ جو فرشتے تھے ان میں سے روایت یہ ہے کہ ایک رافائیل تھا اور دوسرا جبرائیل یا میکائیل تھا جو کہ جس نے آگ برسائی تھی، کیونکہ وہ خداوند کی فوجوں کا سردار ہے میکائیل، اور جبرائیل جو ہے وہ خداوند کی قوت کا اظہار ہے۔ رافائیل کے جو ہے وہاں پر موجودگی کا ثبوت یہ ملتا ہے کہ ابراہیم ایک دم اپنے ختنہ کی تکلیف سے شفا پا جاتے ہیں، اور سارہ ایک دم جو ہے وہ ریسٹوریشن میں آ جاتی ہے، اور ان کی جو کہہ لیں کہ جو تبدیلیاں آ چکی تھی بدن میں طبعی طور پر عمر کی وجہ سے وہ ریسٹور ہو گئیں، اور شی ہیز ریسٹور بیک، اور اس عمر میں 90 سال کی عمر کے قریب، اور ان کا جو سب کچھ فزیکل اسٹرینتھ تھی وہ ریسٹور ہو گئی، حمل کے جو چانسز تھے وہ ریسٹور ہو گئے۔ لیکن خداوند نے جان بوجھ کر اس چیز کو پوائنٹ آؤٹ کیا اور کہا کہ سارہ کیوں کر یہ کہہ کر ہنسی کہ کیا میرے جو ایسے بڑھیا ہو گئی ہوں واقعی بیٹا ہوگا؟ کیا خداوند کے نزدیک کوئی بات مشکل ہے؟ اب یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ جب خداوند نے یہ خوشخبری ابراہیم کو دی تھی تو ابراہیم نے بھی سرنگون ہو کر لاسٹ چیپٹر میں چیپٹر 17 اس کی ورس 16 میں دیکھتے ہیں کہ سرنگون ہوا 17 میں اور ہنسا دل میں، اور سارہ جو ہے وہ بھی جب اس کو بھی اس سٹوری کا پتہ چلا اور خداوند نے جب یہ اناؤنس کیا تو وہ ہنسی، اس لیے خداوند نے ان کے بیٹے کا نام اضحاق رکھ دیا جس کا مطلب ہے ہنسنا یا ہنسی، کہا لافٹر۔ تو جان بوجھ کے خداوند یہاں پر خداوند کی کہہ لیں کہ لائٹ ہارٹیڈنس نظر آ رہی ہے، خداوند ہم سے پیار کرتا ہے اور خداوند چاہتا ہے کہ ہم خوش رہیں، ان واقعات کو یاد رکھیں، خداوند ہمارے ساتھ ہنستا کھیلتا بھی۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ جان بوجھ کے خداوند نے اس بچے کا نام اضحاق رکھا کہ تب جب جو ہے وہ ابراہیم اور سارہ اس بچے کو دیکھیں گے اور اس بچے کے بارے میں سوچیں گے، جب اس کا نام پکاریں گے ان کو وہ واقعہ یاد آئے گا اور وہ اس چیز کو انجوائے کر سکیں گے کہ ہم اپنے دلوں میں ہنسے تھے اور خداوند نے اس کا جواب دیا تھا۔ خداوند بیسیکلی یہاں پر خداوند نے بھی اپنی طرف سے ایک ہنسی کا موقع ان کو دیا کہ وہ نام ہی پڑ گیا، اور یہ یہاں پر ایسا نہیں ہے جیسا عام طور پر پٹھانوں میں ہوتا ہے کہ جی جہاں پر جو چیز نظر آئے تو اسی کا نام بچے کے نام پہ رکھ دیا جاتا ہے۔ مثلا اگر آپ دریا کے قریب رہتے ہیں تو دریا خان رکھ دیا جائے، اگر پہاڑ کے قریب ہے تو پہاڑ خان رکھ دیا، تو مثلا اس طرح کا سسٹم نہیں ہے۔ لیکن بات یہ ہے کہ خداوند یہاں پر جو کرنا چاہ رہے ہیں وہ یہ ہے کہ ان کو ایک ریمائنڈر رہے، ایک یاد رہے، جب ان کے سامنے ان کا بیٹا آئے گا، جب اس کا وہ نام پکاریں گے ان کو ریممبر ہوگا کہ خداوند نے ہماری ہنسی کو، ماتم کو ہنسی میں بدلا، اور جو ہم دل میں ہنسے تھے وہ خداوند نے اس کو سچ کر دکھایا، اور اب یہ بچہ جو ہے ہماری واقعہ ہی
ہنسی ہماری خوشی بن گیا ہے۔ پھر آگے جا کر خداوند کہتے ہیں کہ موسم بہار پر معین وقت پر، یعنی کہ عید کے موقع پر، فسح کے موقع پر میں پھر آؤں گا تیرے پاس، اور تب جو ہے سارہ کے بیٹا ہوگا۔ اور ایسا ہوا، اور لکھا ہے کہ تب سارہ انکار کر گئی، کیونکہ وہ ڈر رہی تھی۔ ویسے بھی وہ دل میں ہنسی تھی، اونچا تو نہیں ہنسی تھی، لیکن بیسیکلی وہ ڈر گئی، اور اس نے کہا کہ نہیں میں نہیں ہنسی تھی، لیکن خداوند نے کہا کہ نہیں تو ضرور ہنسی تھی۔ اور بعد میں ان لوگوں کو اس چیز کی سمجھ آئی جب ان کے بیٹا ہوا، اور جب ان کو وہاں پر جو ہے برکت ملی، اور ان کی زندگی میں واقعی وہ ہنسی اور خوشی جو ہے وہ لوٹ کر آ گئی۔ اور ہم دیکھتے ہیں کہ خداوند نے وہاں پر ایسا کیا۔ حاصل کلام یہ ہے کہ ایمان رکھنا جو ہے وہ واجب ہے، اور ایمان رکھنے سے ہی بلیسنگ ملتی ہے، اور چیزیں ہماری زندگی میں ریسٹور ہو سکتی ہیں، چاہے وہ سال ہر سال پہلے وہ چشمے، وہ چیزیں بند کیوں نہ ہو گئی ہوں، وہ بلیسنگز ہماری زندگی سے ختم کیوں نہ ہو گئی ہوں، لیکن خداوند کی خواہش اگر ہے تو وہ چیزیں ریسٹور ہو جائیں گی۔ اور خداوند پر ایمان رکھیں، کیونکہ خداوند جو ہوا رافع ہے۔ ابراہیم کی شفا، سارہ کی فزیکل کنڈیشن کی ریسٹوریشن، اور پھر اولاد کا ملنا، یہ سب معجزانہ طور پر ہوا اور خداوند کی طرف سے ہوا۔ آپ اگر اپنی زندگی میں چاہتے ہیں کہ آپ کی زندگی میں بھی اس طرح کے معجزات اور خداوند کے نشانات نظر آئیں، تو پھر ہمیں بھی ابراہیم اور سارہ کے نقش قدم پر چلنا ہوگا، اور ایمان کے ساتھ، ایمان کے اندر زندگی بسر کرنی ہوگی۔ اینڈ لیٹ گاڈ وزٹ اس، خداوند پھر ہمارے گھر آئے گا جب ہم اس کے کلام پر عمل کریں گے۔ خداوند آپ سب کو بڑی برکت دے، آمین۔ خدا یسوع مسیح کے زندہ بابرکت اور جلالی نام میں آپ سب کو تحسین اور شکرانہ کا سلام۔ خدا آپ سب کو بڑی برکت دے، خدا ان کا بے حد شکر ہو، خدا ان کی تعریف ہو اس کلام کے لیے جو خداوند نے اپنے لوگوں کو، اپنے بچوں کو عطا کیا ہے، ہمارے ہاتھوں میں دیا ہے، تاکہ ہم اس کلام کو پڑھیں، سمجھیں، اس پر عمل کریں، اپنی زندگیاں اس کے مطابق گزاریں۔ اور خداوند سے ہم رحم اور فضل کی اپیل کرتے ہیں کہ خداوند ہمیں اس لائق بنائے کہ ہم پورے طور پر، کامل رفتار سے اس کلام کے ساتھ ساتھ چلیں، اور جہاں کہیں کبھی کمزوری یا کمی یا کہیں بھول چک ہو تو خداوند کا رحم اور فضل ہمیں جو ہے وہ ہماری مدد کرے، پاک روح ہماری مدد کرے۔ بک آف جینیسس، پیدائش، بریشیت، اتپتی کی ہم سٹڈی کر رہے ہیں، اور اس کے 18ویں باب میں ہیں، اس کی 16ویں آیت لکھا ہے کہ تب وہ مرد وہاں سے اٹھے اور انہوں نے سدوم کا رخ کیا، اور ابراہیم ان کو رخصت کرنے کے لیے ان کے ساتھ ہو لیا۔ خداوند نے کہا کہ جو کچھ میں کرنے کو ہوں، کیا اسے ابراہیم سے پوشیدہ رکھوں؟ ابراہیم سے تو یقیناً ایک بڑی اور زبردست قوم پیدا ہوگی، اور زمین کی سب قومیں اس کے وسیلہ سے برکت پائیں گی، کیونکہ میں جانتا ہوں کہ وہ اپنے بیٹوں اور گھرانے کو جو اس کے پیچھے رہ جائیں گے وصیت کرے گا کہ وہ خداوند کی راہ میں قائم رہ کر عدل و انصاف کریں، تاکہ جو کچھ خداوند نے ابراہیم کے حق میں فرمایا ہے اسے پورا کرے۔ اب یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ وہ تینوں جو مرد ہیں وہ وہاں سے نکلے ہیں، آبویسلی ان میں سے 2 فرشتے ہیں اور ایک خداوند خدا خود ہیں، اور جب وہاں سے وہ نکلے ہیں تو انہوں نے جو ہے وہ ابراہیم نے ان کو ابراہیم ساتھ ان کے چلنا شروع ہو گئے ہیں، اور راستے میں خداوند نے خود کلامی کہہ لیں کی ہے یا اپنے دل میں سوچا اس چیز کو، کیونکہ آبویسلی کہ کیا میں خدا جو یہ اتنا بڑا کام کرنے لگا ہوں، تو کیا میں ابراہیم سے اس چیز کو پوشیدہ رکھوں۔ سو دیٹ شوز ون تھنگ کہ دا لیول آف انڈرسٹینڈنگ، دا لیول آف فرینڈشپ کہہ لیں، دا لیول آف کلوزنس خداوند اور ابراہیم کے بیچ میں ہے۔ اور خداوند نے ایسے ہی جیسے کوئی دوست دوسرے دوست سے مشورہ کرتا ہے، حالانکہ خدا کو کوئی مشورہ کی ضرورت تو نہیں ہے کسی کے ساتھ کرنے کی، اسپیشلی جب وہ خود کوئی ایسا کام، اتنا بڑا عدالت کا کام کرنے کو جا رہے ہیں۔ لیکن خداوند کو بھی چونکہ یہاں پہ 2 یا 3 چیزیں نظر آتی ہیں، ایک تو یہ ہے کہ دوستی نظر آتی ہے خداوند اور ابراہیم کی، دوسرا یہ ہے کہ خداوند کے دل پر بوجھ نظر آ رہا ہے، کیونکہ بائبل میں لکھا ہے کہ وہ کسی کی ہلاکت سے خوش نہیں ہوتا، اور بلکہ چاہتا ہے کہ گناہ گار کی توبہ تک نوبت پہنچے۔ تو ایون دو کہ وہ جج کرنے کے لیے جا رہے ہیں، لیکن پھر بھی خداوند کا دل یہاں پر بھرا ہوا ہے، اور خداوند چاہتے ہیں کہ کوئی جیسے شفاعت کرے، اور کوئی میرے سے بات کرے اس موضوع پہ۔ اگین یہاں پر یہ نہیں ہے کہ خداوند کو کسی سے مشورہ لینے کی ضرورت ہے، یا خداوند کو کسی سے
پوچھنے کی ضرورت ہے، لیکن خداوند کو بھی جو ہے وہ ابراہیم کی ذات میں اپنا پیارا دوست نظر آیا، اور خداوند نے اپنا دل کھولا ابراہیم کے ساتھ، اور ابراہیم نے اس چیز کو سمجھا اور اس چیز کو جانا، اور ابراہیم نے بھی وہاں پر شفاعت کی۔ لیکن ایک اور چیز ہم دیکھتے ہیں کہ وہ ساری شفاعت کی جو کنورسیشن ہے، جس میں ابراہیم کنورسیشن کر رہے ہیں خداوند کے ساتھ، تو اس میں ایسے لگ رہا ہے کہ جیسے خداوند چاہ رہے ہیں کہ ابراہیم ایسا کرے، لیکن اینڈ آف دا ڈے خداوند، جیسا ہم کلام میں پڑھتے ہیں کہ خداوند ہر بات میں سچا ہے اور ہر بات میں کامل ہے، وہ خداوند کی بات سچی ثابت ہوئی کہ وہاں پر 10 ایسے لوگ ایماندار نہ مل سکے جن کے باعث خداوند اس شہر کو بخش دیتا، اور ایسا یعنی کہ گناہ کا حد ان کی ہو گئی تھی۔ آموز کی کتاب میں 3 باب میں لکھا ہوا ہے 6 آیت میں، کیا یہ ممکن ہے کہ شہر میں نرسنگا پھونکا جائے اور لوگ نہ کانپیں، اور نہ یا کوئی بلا شہر پر آئے اور خداوند نے اسے نہ بھیجا ہو؟ یقیناً خداوند کچھ نہیں کرتا جب تک کہ اپنا بھید اپنے خدمت گزار نبیوں پر پہلے آشکارا نہ کرے۔ سو یہ ہے کہ یہ خداوند کی عادت ہے، خداوند کا کلام بھی یہ بتاتا ہے کہ خداوند وارن کرتا ہے۔ ریزن کیا ہے؟ خداوند کیوں آشکارا کرتا ہے اپنے نبیوں پر اس سے پہلے کہ وہ کچھ کرے؟ تاکہ لوگوں کو توبہ تک نوبت جو ہے وہ پہنچ جائے، ان کی نیت ٹھیک ہو جائے، جیسے نینوا کے دور میں ہوا کہ یونا کو بھیجا اور نینوا کے لوگوں نے منادی پر ایمان لے کر آئے، اور اس وقت وقتی طور پر ان کی جان بچ گئی۔ اوبویسلی وہ ہمیشہ کے لیے تو نہیں زندہ رہے ہوں گے، لیکن یہ ہے کہ عدالت سے وہ بچ گئے۔ اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ خداوند نے یہاں پر بھی ابراہیم سے پہلے بات کی تاکہ ابراہیم شفاعت کرے اور شفاعت کے باعث وہ لوگ بچ جائیں، اور جیسا کلام میں لکھا ہے کہ راست باز کی دعا سے شہر سرفرازی پاتے ہیں، بک آف پراوربز میں، امثال کی کتاب میں لکھا۔ لیکن یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ راست بازی اور راست باز کی دعا بھی کام نہ آئی، کیونکہ گناہ اور بدی اتنا زیادہ تھا، اور وہ رائٹفلی جج کیے گئے سدوم اور عمورہ کے لوگ۔ دوسرا یہ ہے کہ خداوند نے کہا کہ ابراہیم سے تو ایک بڑی زبردست قوم پیدا ہوگی، بڑی اور زبردست، اور زمین کی سب قومیں اس کے وسیلہ سے برکت پائیں گی۔ تو یعنی کہ ابراہیم کا جو سٹیچر یہاں پر ہے، خداوند نے کہا کہ وہ اتنا بلند ہو چکا ہے کہ اب ضرور ہے کہ میں اسے جو ہے وہ اس کے ساتھ بات کروں، اور وہ خداوند کی راہ میں قائم رہنے کی وصیت کرے گا، عدل و انصاف کی وصیت کرے گا اپنے بچوں کو، اور یہ عدل اور انصاف کی بات ہے تاکہ ابراہیم جو ہے اس عدل میں خداوند کا پارٹنر ٹھہرے جو خداوند وہاں پر سدوم اور عمورہ کے لیے کرنا چاہ رہے ہیں۔ پھر خداوند نے فرمایا ہے کہ 20ویں آیت میں لکھا ہے کہ سدوم اور عمورہ کا شور بڑھ گیا اور ان کا جرم نہایت سنگین ہو گیا ہے، اس لیے میں اب جا کر دیکھوں گا کہ کیا انہوں نے سراسر ویسا ہی کیا جیسا شور میرے کان تک پہنچے، اور اگر نہیں کیا تو میں معلوم کر لوں گا۔ سو وہ مرد وہاں سے مڑے اور سدوم کی طرف چلے، پر ابراہیم خداوند کے حضور کھڑا ہی رہا، اور ہم دیکھتے ہیں کہ ایون دو کہ خداوند کو معلوم ہے کہ سدوم اور عمورہ جو ہے وہ گناہ میں پڑ گئے ہیں، لیکن خداوند پھر بھی کہہ رہے ہیں کہ میں جا کر دیکھوں گا، اور میں وہاں پر جا کر ان کو جانچنا چاہتا ہوں، دیکھنا چاہتا ہوں۔ اور یہ صرف 2 شہروں کی بات نہیں ہو رہی تھی، 5 شہروں کی بات ہو رہی تھی۔ تو ٹوٹل میں سدوم اور عمورہ کے جو ہم نے پیچھے دیکھا بھی تھا چیپٹر 14 میں کہ جب بادشاہوں کی جنگ ہوئی تھی تو 5 بادشاہ اکٹھے جو ہے جنگ کے لیے نکلے تھے۔ تو یہ 5 شہر جو تھے وہ سدوم اور عمورہ اور ادمہ اور زبوئیم اور سگر، یہ 5واں شہر، سگر جو تھا وہ چھوٹا شہر تھا، سب سے چھوٹا۔ تو یہ 5 شہر جو ہیں وہاں پر جج کیے جائیں گے، اور سدوم اور عمورہ چونکہ لیڈنگ سٹیز تھے تو اس لیے، اور جب ابراہیم وہاں پر شفاعت کر رہے ہیں تو ان کے ذہن میں وہ 5 شہر ہیں، 1 شہر یا 2 شہر نہیں ہیں۔ ساتھ میں ان کو اوبویسلی لوط کے گھرانے کے حوالے سے بھی پریشانی تھی کہ لوط جو ہیں وہ بھی وہاں پر ہے، اس کے بچے وہاں پر ہیں، اس کی بیوی وہاں پر ہے۔ کلام میں لکھا ہے کہ وہ مرد وہاں سے مڑے اور سدوم کی طرف چلے، یعنی اینجلز وہاں سے نکل گئے، اور ابراہیم خدا کے حضور کھڑا رہا۔ تب ابراہیم نے نزدیک جا کر کہا کہ کیا تو نیک کو بد کے ساتھ ہلاک کرے گا؟ شاید اس شہر میں 50 راست باز ہوں، کیا تو اسے ہلاک کرے گا اور ان 50 راست بازوں کی خاطر جو اس میں ہوں اس مقام کو نہ چھوڑے گا؟ ایسا کرنا تجھ سے بعید ہے کہ نیک کو بد کے ساتھ مار دے اور نیک بد کے برابر ہو جائیں، تجھ سے بعید ہے، کیا تمام دنیا کا انصاف کرنے والا انصاف نہ کرے گا؟
اب یہ بات جو ہے وہ ابراہیم نے ڈائریکٹ جو ہے خداوند کو کہی کہ تو انصاف کا خدا ہے اور نیکی اور بدی، کیونکہ ابراہیم جانتا تھا کہ لوط اور اس کا گھرانہ جو ہے پھر بھی شکنجے میں رہتے ہیں اور نیکی کی راہ پر ہی چلتے ہیں۔ دیکھا جائے تو جتنا بدی سدوم اور عمورہ میں ہوتی ہے تو لوط نے وہاں پر جانا گوارہ تو کر لیا، چوائس بنا لی تھی، لیکن یہ ہے کہ ایٹ لیسٹ وہ ان کے سے کام نہیں کرتے۔ اور لکھا ہے کہ ایسا کرنا تجھ سے بعید ہے، تو نیک کو بد کے ساتھ نہیں مار سکتا۔ خداوند نے پھر جواب میں کہا کہ اگر مجھے سدوم میں شہر کے اندر 50 راست باز ملیں تو میں ان کی خاطر اس مقام کو چھوڑ دوں گا۔ اب یہاں پر ایون دو کے بعد سدوم اکیلے کی ہو رہی ہے، لیکن خداوند نے سدوم اور عمورہ کو بھی مارا اور زبوئیم اور ادما کو بھی مارا۔ صرف سگر کا شہر جو تھا وہ بچ گیا تھا، کیونکہ خداوند نے کہ فرشتوں نے جب لوط کو وہاں سے بگایا تو لوط نے کہا کہ میں پہاڑ پر نہیں جا سکتا، تو مجھے سگر میں جانے دے، تو لوط کے باعث سگر کا شہر بچ گیا تھا۔ 50 کا جب عدد بولا گیا تو اس سے مراد ابراہیم کی یہ تھی کہ ابراہیم کے ذہن میں تھا کہ ہر شہر میں یعنی 5 شہر میں سے اگر 10 لوگ بھی جو ہے وہ راست باز نکلیں، اس لیے 5 کا پہاڑا یہاں پر چل رہا ہے۔ پھر خداوند نے کہا کہ میں ایسا اگر 50 نکلیں گے وہاں پہ، تو سدوم صرف ایک شہر کی بات نہیں ہو رہی، یہ پورے 5 شہروں کی بات ہو رہی، ایون دو کہ یہاں پر لفظ سدوم آیا صرف، لیکن آگے جا کر ہم دیکھتے ہیں کہ خداوند کے فرشتوں نے تمام علاقے کو ہی ملیا میٹ کر دیا تھا۔ اور پھر خداوند نے کہا کہ میں نہیں ماروں گا اگر مجھے 50 راست باز ملے۔ تب ابراہیم نے جواب دیا اور کہا کہ دیکھیے، میں نے خداوند سے بات کرنے کی جرت کی کہ اگر میں خاک اور راکھ ہوں، اگرچہ میں خاک اور راکھ ہوں، شاید 50 راست بازوں میں سے 5 کم ہوں، کیا ان 5 کی کمی کے سبب سے تو شہر کو نیست کرے گا؟ اس نے کہا کہ اگر مجھے 45 ملے تو میں اسے نیست نہیں کروں گا۔ پھر اس نے کہا کہ شاید وہاں 40 ملیں، تب اس نے کہا کہ میں 40 کی خاطر بھی نہیں کروں گا۔ پھر ابراہیم نے کہا کہ خداوند ناراض نہ ہو تو میں کچھ اور عرض کروں، شاید وہاں 30 ملیں۔ اس نے کہا کہ اگر مجھے وہاں 30 بھی ملیں تو بھی میں ایسا نہیں کروں گا۔ پھر ابراہیم نے اسے کہا کہ دیکھیے، میں نے خداوند سے بات کرنے کی جرت کی، شاید وہاں 20 ملیں۔ خداوند نے کہا کہ میں 20 کی خاطر بھی اسے نیست نہیں کروں گا۔ تب اس نے کہا کہ خداوند ناراض نہ ہو تو میں ایک بار اور کچھ عرض کروں، شاید وہاں 10 ملے۔ اس نے کہا کہ میں 10 کی خاطر بھی اسے نیست نہیں کروں گا۔ جب خداوند ابراہیم سے باتیں کر چکا تو چلا گیا اور ابراہیم اپنے مکان کو لوٹا۔ اب یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ باپ ابراہیم اور اگین خداوند کے درمیان میں محبت اور پیار کا لیول یہ ہے کہ ابراہیم جو ہے وہ خداوند کی مرضی اور ارادے کو تبدیل کرنے میں کامیاب ہوتا ہے اور خداوند سے پرسویڈ کر رہا ہے، خداوند سے منت سماجت کر رہا ہے، اور خداوند بھی چاہ رہے ہیں کہ کوئی شفاعت کرنے والا ہو، کوئی ایسا ہو جو کہ بیچ میں رکھنا میں کھڑا ہو اور جو انسانوں ان لوگوں کو بچا لے۔ اور یہ ہوا کہ باپ ابراہیم نے 50 سے شروع کیا اور شفاعت کرتے کرتے وہ 10 تک آئے ہیں، اور ہم دیکھتے ہیں کہ نیرو ڈاؤن کر دیا ہے۔ اور باپ ابراہیم کے ذہن میں یہی تھا کہ وہ 5 شہر ہیں اور ہر شہر میں ایٹ لیسٹ 2 لوگ تو نکلیں گے، کیونکہ لوط اور اس کے گھرانے کے بارے میں تو ان کو پتہ تھا کہ لوط اور اس کا گھرانہ تو ہیں، لیکن بات یہ ہے کہ لوط اور اس کے گھرانے کے بھی 10 لوگ نہ نکلے جو راست باز تھے، کیونکہ جب ہم دیکھتے ہیں کہ لوط اور اس کے گھرانے کے لوگ وہاں سے چلے ہیں تو 4 تھے اور بیوی بھی راست باز نہ نکلے، اور اس نے مڑ کر دیکھ لیا، حکم کو توڑا اور پیچھے صرف 3 رہ گئے تھے۔ لیکن ٹوٹل لوط کے گھرانے کے لوگ تھوڑے زیادہ تھے، یعنی کہ لوط اور اس کے بیوی اور اس کی 2 بیٹیاں تھیں۔ بائبل میں لکھا ہے کہ آگے جا کر جب ہم پڑھیں تو لکھا ہے کہ وہ مرد سے واقف نہ تھیں، یعنی کہ ان میرڈ بیٹیاں تھیں۔ لیکن آگے جا کے پڑھیں 12ویں آیت میں نیکسٹ چیپٹر کی، تو لکھا ہے کہ لوط نے اپنے بیٹوں اور بیٹیوں اور لوط نے اپنے دمادوں سے 14ویں آیت میں لکھا ہے کہ باہر جا کر اپنے دمادوں سے جنہوں نے اس کی بیٹیاں بہائی تھیں باتیں کی اور کہا کہ اٹھو اور شہر سے نکل جاؤ۔ یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ دماد بھی ہیں اور 2 اور بیٹیاں ہیں جن کا صرف ذکر ہے، لیکن اس کی ڈیٹیل نہیں لکھی ہوئی۔ مینس کہ لوط کی 2 ان میرڈ بیٹیاں تھیں جو ساتھ چلیں اور وہ بچ گئیں، لیکن لوط کی میرڈ بیٹیاں بھی تھیں،
اور اگر ان سب کو کاؤنٹ کیا جائے تو لوط اور اس کی بیوی اور 2 ان میرڈ بیٹیاں، یہ 4 ہو گئے، اور 2 میرڈ بیٹیاں. لیٹ سے اگر ہم دمادوں کی بات ہو رہی ہے تو لیٹس اگر ہم کہیں کہ 2 اور بیٹیاں ہوں گی اور 2 اور یعنی کہ ان کے دماد، یعنی 4 لوگ ہو گئے، تو ٹوٹل یہ 8 لوگ بنتے ہیں. یہ بھی 10 لوگ نہیں تھے کہ اگر یہی 10 لوگ ہوتے، لیکن اگر یہ 10 لوگ ہوتے بھی تو بھی شاید ایسا نہ ہوتا، کیونکہ اس کے داماد جو تھے اور اس کی 2 میرڈ بیٹیاں وہیں پہ رہ گئیں، اور انہوں نے اس چیز کو مزاح کا خیز سمجھا اور لوط کا مذاق اڑایا، جیسے نوح کے دور میں لوگوں نے نوح کا مذاق اڑایا تھا اور ججمنٹ کو حقیر جانا تھا. لیکن جو ان میرڈ بیٹیاں تھیں انہوں نے ایسا نہ سمجھا اور وہ شاید چل پڑی تھیں. تو ابراہیم نے یہاں پر اپنی پوری کوشش کی. ابراہیم کے ذہن میں یہ تھا کہ جس طرح ابراہیم کی وجہ سے بہت سارے لوگ راست بازی میں آ گئے، تو شاید لوط نے وہاں پر جا کر کچھ تو ایسا کام کیا ہی ہوگا کہ 2-4 لوگوں کو بچا ہی لیا ہوگا، راست بازی کی راہ پر لگا لیا ہوگا. لیکن لوط نے ایسا کچھ نہیں کیا تھا، اور بالآخر سب کچھ تباہی کی طرف چلا گیا، اور لوط اور اس کے گھرانے کا سارا کچھ تباہ ہو گیا ایک طرح دیکھا جائے. اور وہ جو ساری دولت اور ساری عزت اور سارا کچھ بھیڑ بکریاں جو ابراہیم کے ساتھ رہنے کی وجہ سے لوط نے بنائی تھیں اور کمائی تھیں، جس کی وجہ سے اس نے لڑائیاں کی تھی بعد میں ابراہیم سے، وہ سارا کچھ جاتا رہا اور لوط کے ہاتھ میں کچھ بھی نہ رہا. اور خداوند نے ابراہیم کو پیار کیا اور ابراہیم سے یہ ساری باتیں شیئر کی. ابراہیم نے وہاں پر شفایت کی اور خداوند کے سامنے اس بات کو رکھا. لیکن جیسے ہم گیت گاتے ہیں کہ تاں تو اپنی گل وچ سچا ہو ہر حالت، خداوند سچا ٹھہرا. اور وہاں پر 10 لوگ بھی ایسے، 5 شہروں میں 10 لوگ بھی نہ نکلے، یعنی کہ ایک شہر میں ایٹ لیسٹ 2 لوگ تو ہوتے جو راست باز ٹھہرتے، لیکن ایسا نہ ہو سکا. اور خداوند نے پھر سدوم اور عمورہ کو اور ادما اور زبوئیم کو وہاں پر مار گرایا. گاڈ بلیس یو.